الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا ضد له ولا ند له أزلي أبدي ديمومي سرمدي لا زوال له ولا زمان له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا محبوبنا ومحبوب ربنا مطلوبنا ومقصودنا وموجودنا نورنا ونور ربنا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ونور حياتنا ونور مماتنا ونور أعمالنا ونور إقوالنا سيدنا وسندنا ومأوانا وملجأنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وأهل بيته وعترته وعشيرته وأزواجه وذرياته وعلماء أمته وصلحاء ملته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وقال الله تعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه عرش اعظم مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا
ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، اللہ و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب ہے منکر دور ہو، ہم رسول اللہ کی جنت رسول اللہ کی، اہل سنت کا ہے بیڑا پار صحاب حضور، نجم ہیں اور ناؤ ہیں عطرت رسول اللہ کی، درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وآلہ و صحابہ و بارک وسلم علیہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد واجب الاحترام دوستان عزیز، برادران اسلام، اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورہ اخلاص کی تلاوت کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال مختصر وقت میں قرآن و سنت کی روشنی میں حق و سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، بیان کے بعد طرفین کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تلاوت کردہ سورہ مبارکہ کا ترجمہ، اس سے متعلقہ تفسیری فوائد عرض کرنے کے بعد اپنی جگہ لوں گا۔ اللہ وحدہ لا شریک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا، قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ اس کا کوئی باپ، ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس کا کوئی برابر ہے، کفو ہے، ساجی ہے، نہیں، وہ ہر لحاظ سے ایک ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عیسائیوں نے، نصرانیوں نے، دیگر مذاہب رکھنے والے لوگوں نے اللہ رب العالمین کے بارے میں پوچھا تو رب ذوالجلال نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ احد بھی ایک کو کہتے ہیں، واحد بھی ایک کو کہتے ہیں۔ یہاں هو اللہ احد کا لفظ استعمال ہوا ہے، واحد کا لفظ عدد کی نفی کرتا ہے، یعنی ایک ہے اس کے ساتھ دوسرا عدد نہیں، ایک ہے اور اس کے ساتھ آدھا عدد نہیں۔ واحد کا لفظ عدد کی نفی کرتا ہے اور احد کا لفظ اجزاء کی نفی کرتا ہے۔ مثلا ہم 1 روپیہ رکھتے ہیں، اگر اس ایک کو ہم زیادہ کرتے کرتے 100 تک پہنچائیں گے تو وہاں بھی لفظ ایک استعمال ہوگا، 1 روپیہ 100، لفظ ایک ان کے ساتھ استعمال ہوا۔
یعنی یہ 100 کے اجزاء روپے ہیں، روپے کے اجزاء پیسے ہیں، پھر 1000 کے اجزاء 100 ہیں، لاکھ کے اجزاء 1000 ہیں۔ یہ تمام اجزاء جو ہیں، جز جو ہیں، ٹکڑے جو ہیں، مل کر ایک عدد مکمل کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی ذات اس سے پاک ہے، اللہ کی ذات اس سے پاک ہے۔ الرجل واحد جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، ایک مرد ہے، تو وہاں احد کا لفظ استعمال نہیں کرتے، واحد کا لفظ استعمال کرتے ہیں، چونکہ اگر رجل کے لفظ کے مجموعہ کو ہم تلاش کریں گے تو اس میں آنکھیں بھی ہیں، اس میں کان بھی ہے، زبان بھی ہے، ناک بھی ہے، دل و دماغ بھی ہے، پیر بھی ہیں، ہاتھ بھی ہیں، یہ تمام اجزاء جمع ہو جاتے ہیں، پھر ایک آدمی بنتا ہے، پھر ایک مرد بنتا ہے، پھر ایک انسان بنتا ہے، پھر ایک جنس بنتا ہے۔ معلوم ہوا کہ انسان کے جنس کو اگر ایک عدد میں بھی ہم لے کر آتے ہیں تو وہ بہت سارے اجزاء کا محتاج ہے۔ جب تک وہ اجزاء مکمل نہیں ہوتے وہ انسان نہیں کہلا سکتا، جب تک وہ اجزاء مکمل نہیں ہوتے وہ مکمل شخصیت نہیں کہلا سکتا۔ رب ذوالجلال اس طرح کے اجزاء سے پاک ہے، اس لیے رب ذوالجلال کے لیے احد کا لفظ استعمال ہوا کہ اللہ رب العالمین ہماری طرح آنکھ رکھنے سے پاک ہے، ہماری طرح کان رکھنے سے پاک ہے، ہماری طرح زبان رکھنے سے پاک ہے، ہماری طرح اعضاء جسمانی رکھنے سے پاک ہے۔ اللہ رب العالمین نہ آنکھوں کا محتاج ہے، نہ کانوں کا محتاج ہے، نہ زبان کا محتاج ہے، نہ پیروں کا محتاج ہے، نہ ہاتھوں کا محتاج ہے۔ اللہ رب العالمین کے لیے اس لیے لفظ استعمال ہوا هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، ہر لحاظ سے ایک ہے، کسی لحاظ سے اس کے ساتھ کسی قسم کی شرکت نہیں ہے، وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں، کسی کا، بولو کسی کا، عقیدہ اہل سنت کا، رب ذوالجلال بے نیاز ہے، کسی کا محتاج، اور ساری مخلوق اللہ رب العالمین کی محتاج ہے، ساری مخلوق، جس میں فرشتے بھی ہیں، انبیاء بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، صلحاء بھی ہیں، جو اللہ رب العالمین نے تخلیق کیا ہے، ہر مخلوق رب ذوالجلال کا محتاج ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ اسلام کا عقیدہ ہے۔ اللہ الصمد، اللہ رب العالمین کی ذات جو ہے بے نیاز ہے، نہ کسی کی مدد کی ضرورت ہے اللہ کو، نہ کسی کے مشورے کی ضرورت ہے اللہ رب العالمین کو، نہ کسی کے کچھ مٹیریل مادہ مہیا کرنے کی ضرورت ہے رب ذوالجلال کو۔ اللہ کی ذات ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ ہاں، اللہ رب العالمین نے اپنے لفظ کن سے تخلیق فرما کر بہت سارے مخلوقات کو بہت سارے معاملات پر معمور فرمایا ہے، وہ نظام خداوندی ہے، وہ اللہ رب العالمین کا نظام ہے، وہ قدرت ہے، لیکن اللہ اس کا محتاج۔ روح نکالنے کے لیے اسرائیل کو معمور کیا رب ذوالجلال نے، لیکن اللہ اس کا محتاج۔ رزق پہنچانے کے لیے میکائیل علیہ السلام کو اللہ نے معمور کیا، رب ذوالجلال اس کا محتاج۔ اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے پر معمور کیا، لیکن اللہ رب العالمین اس کا محتاج نہیں ہے۔ پیغمبر انبیاء کو ہدایت کے لیے ہادی بنا کر دنیا میں بھیجا، رب ذوالجلال اس کا محتاج۔ اللہ چاہے تو بغیر اسرائیل کے موت دے دے، اللہ چاہے تو بغیر میکائیل کے روزی دے دے، اللہ چاہے تو بغیر اسرافیل کے سور پھونکنے کے قیامت برپا کر دے، اللہ رب العالمین چاہے تو بغیر انبیاء کی دنیا میں مبعوث ہونے سے ہر انسان کو ہدایت دے دے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ رب العالمین کی قدرت اپنی جگہ، اللہ رب العالمین کا نظام قانون وہ اپنی جگہ۔ اللہ رب العالمین کا قانون یہ ہے ہدایت کے لیے نبی کو بھیجا جائے، اللہ رب العالمین کا قانون یہ ہے ہدایت کے لیے انبیاء پر کتابیں نازل کی جائیں، لیکن اللہ رب العالمین انسانوں کو بغیر نبی کے ہدایت کرنے پر قادر ہے، بغیر کتاب کے نازل کرنے پر ہدایت دینے پہ قادر ہے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ۔ ہم اپنے مخالفین سے کہتے ہیں اگر توحید بیان کرنا چاہتے ہو توحید اہل سنت سے سنو، جو توحید اہل سنت بیان کرتا ہے میرے خیال میں کوئی اس طرح بیان نہیں کر سکتا کہ اللہ رب العالمین کی ذات ہر جگہ، ہر معاملے، ہر مقام پر بے نیاز ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، باقی سب کے سب نیاز مند ہیں۔ اللہ
اللہ محتاجی سے پاک ہے، باقی سب محتاج ہیں۔ بات یوں سمجھو، اللہ محتاجی سے پاک ہے، باقی سب محتاج ہیں۔ ساری مخلوق کے لیے فنا ہے، رب ذوالجلال کی ذات کے لیے بقا ہے۔ ساری مخلوق کی ابتدا ہے، اللہ رب العالمین ابتدا سے پاک ہے۔ ساری مخلوق کے لیے انتہا ہے، رب ذوالجلال انتہا سے پاک ہے۔ اللہ انتہا سے پاک ہے، اور ہر مخلوق زمانے کا محتاج ہے۔ ہر مخلوق مکان جگہ کا محتاج ہے، اور اللہ رب العالمین کی ذات زمانے سے بھی پاک ہے، مکان سے بھی، زمانہ سے بھی پاک ہے، مکان سے بھی پاک ہے، چونکہ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ ہر مخلوق کو زندہ رہنے کے لیے جگہ چاہیے، ہر مخلوق کو زندہ رہنے کے لیے جگہ چاہیے۔ مچھلیاں زندہ رہیں تو پانی میں، سمندر چاہیے، تالاب چاہیے، دریا چاہیے، پانی کا ذخیرہ چاہیے، اس کے اندر مچھلی زندہ رہ سکتی ہے۔ اگر دریا نہ ہو، اگر پانی نہ ہو، اگر حوض نہ ہو، اس کے خشکی پر آپ مچھلی کو زندہ نہیں رکھ سکتے، اس لیے کہ مچھلی کی زندگی کے لیے اللہ نے پانی کو مکان بنایا ہے، مکان اس کی زندہ ہونے کے لیے لازمی ہے۔ اسی طرح بہت سارے خشکی کے ہیں، وہ اگر جگہ نہ ہو تو وہ وہاں زندہ نہیں رہ سکتے۔ رب ذوالجلال نے مخلوق کو پیدا فرمانے سے پہلے ان کے رہائش کا انتظام کیا، آسمان کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، جو جو ان کی ضروریات زندگی کی چیزیں تھیں، رب ذوالجلال نے انسان کی تخلیق سے پہلے اس کو پیدا کیا۔ تو اللہ رب العالمین کی یہ قدرت ہے، اگر رب ذوالجلال ان ظاہری اسباب کے علاوہ بھی اگر کسی مخلوق کو زندہ رکھنا چاہے تو اللہ کی ذات قادر ہے۔ اللہ کی ذات، بولو اللہ کی ذات قادر ہے۔ رب ذوالجلال کی ذات اس پر قادر ہے کہ جس کو جس جگہ، جس مقام پہ زندہ رکھنا چاہے، اللہ قادر ہے۔ لیکن قدرت رب ذوالجلال کی، قانون خداوند ذوالجلال کی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین مچھلی کو پانی میں زندہ رکھتا ہے، خشکی میں نہیں۔ انسان کو خشک میدان میں زندہ رکھتا ہے، پانی میں نہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے۔ اگر اللہ چاہے تو خشکی کے مخلوق کو پانی میں زندہ رکھنے پر قادر ہے، اور پانی کی مخلوق کو خشکی پر زندہ رکھنے پر بھی قادر ہے، چونکہ زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں ہے۔ زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ سارے دنیا کا نظام جو ہے اللہ رب العالمین کی مشیت اور رضا پر ہے، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قانون بنایا ہے۔ اب اللہ رب العالمین کی قدرت کو دیکھ کر اگر اسباب کا انکار کر دیا جائے تو جہالت ہے۔ قدرت اپنی جگہ قابل قبول ہے، اس پر یقین اور عقیدہ ہے، لیکن اللہ کے نظام کو بھی، اللہ رب العالمین کے نظام کو بھی، رب ذوالجلال نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، وہاں نہ ماں ہے نہ باپ۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، وہاں نہ ماں نہ باپ ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت حوا کو پیدا کیا، وہاں نہ ماں ہے۔ آدم علیہ السلام کی پسلی سے رب ذوالجلال نے حضرت حوا سلام اللہ کی تخلیق کی ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اول انسان کو مٹی کے مختلف اجزاء سے تخلیق کیا، اور اس کے بعد اس کی اولاد کو رب ذوالجلال نے مرد اور عورت کے میلاب سے نظام تخلیق میں اور دنیا میں لے آیا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے۔ اگر رب ذوالجلال چاہے اپنے قدرت سے بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دے، اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا۔ بغیر ماں کے حوا کو پیدا کر دے، اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ پتھر سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پیدا کر دے، بولو، پتھر سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پیدا کر دے، یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے۔ نظام اللہ کا یہ ہے کہ اونٹنی سے اونٹ پیدا ہو، اونٹنی سے اونٹ کا نسل چلے، لیکن اللہ رب العالمین نے صالح علیہ السلام کے معجزے کے طور پر پتھر سے اونٹنی کو پیدا کر کے اپنے قدرت کو ظاہر کیا۔ پتھر سے پیدا ہونے والے کو اونٹنی کہا گیا۔ پتھر سے پیدا ہونے والی اونٹنی کی وہ تمام ضروریات جو عام اونٹنی کی ہوا کرتی تھی، وہ ان کی پانی پینے کی باری مقرر ہے، چارہ چرنے کے لیے اس کو گھاس وغیرہ کی ضرورت ہے، تخلیق ہوا ہے پتھر سے، تخلیق ہوا ہے پتھر سے۔
رب ذوالجلال نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ڈنڈے کو سانپ بنا دے تو قادر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو ڈنڈا ہے اس ڈنڈے کو سانپ بنا دے قادر ہے۔ پھر وہ ڈنڈا سانپ بن کر ہزاروں رسیوں کو نگل جائے، یہ اللہ کی قدرت ہے، موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، سحر جادو کا توڑ ہے۔ تو اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ کرسمس ڈے منانے والے لوگوں کو، ان کے ساتھ شامل ہونے والے مسلمانوں کو، تالیاں بجا کے خوشی منانے والے لوگوں کو، کیک کاٹنے والے لوگوں کو اسلامی عقیدے کا پتہ ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، اللہ کے بندے ہیں، حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے بیٹے ہیں، بن باپ کے رب ذوالجلال نے اس کو پیدا فرمایا، یہ اللہ رب العالمین کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ لیکن جو کرسمس ڈے مناتے ہیں، وہ کرسمس ڈے منانے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت منا رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جنم ڈے منا رہے ہیں، لیکن ساتھ میں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو ابن مریم نہیں کہتے، ابن اللہ کہتے ہیں، اللہ کا بیٹا، معاذ اللہ، تثلیث کے قائل۔ وہ کہتے ہیں تین جو ہے معبود ہیں، تین خدائے ہیں، ایک مریم ہے، ایک اللہ ہے، ایک مریم ہے، ایک عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ تین تثلیث کے عقیدہ رکھنے والے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے کرسمس ڈے مناتے ہیں، مسلمانوں کے ملک میں، مسلمانوں کی آبادی میں، مسلمانوں کے علاقے میں علل اعلان کہتے ہیں کہ ہم ابن اللہ کی جشن منا رہے ہیں، لوگ مبارکباد دے رہے ہیں۔ اس لیے علماء محققین نے اس پہ فتویٰ دیا ہے کہ کرسمس ڈے پر مسلمان ان ڈے منانے والوں کو مبارکباد نہ دے، چونکہ مسلمانوں کے اصولی اور بنیادی عقیدے پر ضرب کاری ہے۔ ہمیں دفاع کرنا چاہیے، ہمیں یہ بتا دینا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، مریم علیہ السلام کے وہ بیٹے ہیں۔ اسے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اللہ کا بیٹا۔ جو یہ عقیدہ رکھے گا وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہے۔ جو ان کے عقیدے کو نہ سمجھتے ہوئے ان کو مبارکباد دے دے۔ کفریہ کام کرنے والوں کو، اللہ رب العالمین کے شان اقدس میں توہین کرنے والوں کو، رب ذوالجلال کی بے ادبی کرنے والے لوگوں کو آپ ان کے مذہبی تہوار، ٹھیک ہے، ہمارے ملک میں تمام لوگوں کے مذہبی روادار کو برقرار رکھا گیا ہے، انہیں کرنے کی اجازت ہے، ہم بھی کوئی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتے، کرے ضرور، وہ ان کا نظریہ ہے، لیکن ہمیں کیا شوق ہے کہ ہم ان کی دعوتوں میں شریک ہو جائیں اور کیک کاٹنا شروع کر دیں، مٹھائیاں پہنچانا شروع کر دیں، کرسمس ڈے منانے والوں کو پھولوں کا ہار پہنانا شروع کر دیں۔ وہ وہاں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ استغفر اللہ، ہوش کے ناخن لو۔ آپ کے دنیاوی معاملات اپنی جگہ ہیں، تعلقات اپنی جگہ ہیں، سیاسی استواری اپنی جگہ ہے، لیکن عقیدہ اور ایمان پر ضرب کاری لگے تو شراکت نہیں ہو سکتا۔ ایک مسلمان اس معاملے میں ان کے ساتھ کبھی بھی شریک نہیں ہو سکتا جو مسلمانوں کے عقیدے کی بنیاد اکھاڑ کے پھینکنے والا نظریہ ہو، اس کے ساتھ متفق کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کے بے نیاز ہونے کو اگلی آیت نے واضح کر دیا، لم یلد، نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، اللہ کا کوئی بیٹا، ولم یولد، نہ اللہ کا کوئی باپ ہے۔ جس کا بیٹا اور باپ ہوتا ہے وہ الصمد نہیں ہو سکتا۔ الصمد ہونے کے لیے، بے نیاز ہونے کے لیے تمام رشتوں سے پاک ہونا ضروری ہے۔ بیٹے کا رشتہ پایا تو بے نیاز نہیں ہے، باپ کا رشتہ پایا تو بے نیاز نہیں ہے، بیوی کا رشتہ پایا تو بے نیاز نہیں ہے، ماں کا رشتہ پایا تو بے نیاز نہیں ہے۔ بے نیاز ایک واحد ذات ہے، اس کے ساتھ کسی قسم کی شراکت نہیں۔ بیٹا باپ کا ہم جنس ہوتا ہے، بیٹا بولیں، بیٹا باپ کا ہم جنس ہوتا ہے، بیوی شوہر کا ہم جنس ہوا کرتی ہے۔ انسان جنس ہے نا، انسان جنس ہے۔ عالم انسان میں جتنے انسان ہیں یہ انسانی جنس مانا جاتا ہے، ایک انسانی جنس ہے تخلیق میں، مخلوق میں۔ جب اگر بیٹا رکھے پھر اب وہ بیٹا اپنے باپ جیسا ہوگا، بیٹا اپنے باپ کے ساتھ مماثلت رکھے گا۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، تو رب ذوالجلال بیٹوں سے پاک ہے، بیٹیوں سے بھی پاک ہے، بیٹے سے بھی پاک ہے، بیٹیوں سے بھی۔
مشرکین مکہ اللہ رب العالمین پر بہتان لگایا کرتے تھے، وہ کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، نصارہ کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، یہودی کہتے تھے عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ رب ذوالجلال نے اپنے پیارے محبوب سے کہلوایا قل هو اللہ احد، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان تمام کو کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس کا کوئی کفو ہے، اس کا کوئی برابر ہے، احد وہ ہر لحاظ سے ایک ہے۔ قرآن نے مسلمانوں کے عقیدہ اور نظریہ کو واضح کر دیا کہ اللہ رب العالمین کی ذات ایک ہے۔ اس میں یہودی مذہب کا رد ہے، اس میں عیسائیوں کا رد ہے، اس میں دہریوں کا رد ہے، اس میں بدھ مت کا رد ہے، اس میں مجوسیوں کا رد ہے، اس میں مشرکوں کا رد ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں اس سورہ اخلاص کو ثلث کا درجہ دیا گیا ہے، ایک ثلث کا درجہ دیا گیا ہے، یعنی 3 مرتبہ کوئی سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے اس کو پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے۔ 3 مرتبہ اگر کوئی اس کی تلاوت کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کو پورے قرآن کی تلاوت کا اجر عطا فرما دیتا ہے۔ اگر کوئی فاقہ کی نوبت میں مبتلا ہے، فاقہ کشی ہے، غربت ہے، کھانے کو کچھ میسر نہیں ہے، حضرت سہیل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اللہ رب العالمین کو اللہ الصمد کے ساتھ یاد کرتا ہے اللہ کبھی اس کو بھوکا نہیں سلائے گا، کبھی اس پر فاقے کی نوبت نہیں آئے گی، چونکہ اللہ بے نیاز ہے، اس کے خزانے میں کمی نہیں۔ جب اللہ کا بندہ اللہ کو بے نیاز مان رہا ہے، اللہ کو بے نیاز ماننے کا نظریہ رکھ کر اسی لفظوں کے ساتھ رب ذوالجلال کی صفت و ثنا میں مشغول ہے، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو رزق عطا فرمائے گا، غیب سے رزق عطا فرمائے گا، اور اسے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ رازق اس کی رزق کا کس طرح انتظام کیا ہے۔ تو عزیزان گرامی یہ سورہ مبارکہ محبوب سور میں سے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی امام کے متعلق لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ فلاں امام جو ہے، صحابی رسول تھے، فلاں امام جو ہے ہر نماز میں یہ سورہ اخلاص تلاوت کرتا ہے، باقی قرآن پڑھتا ہی نہیں ہے، مطلب اس کو لازم کر دیا سورہ اخلاص کی تلاوت کو ایک جگہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امام سے دریافت کیا، پوچھا کہ آپ نے اس کو ہر نماز میں اس کو لازم کر دیا ہے تلاوت، اس کی وجہ کیا ہے؟ صحابی رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ اس میں اللہ رب العالمین کی صفت و ثنا ہے، اللہ کے الصمد ہونے کا ذکر ہے، اللہ کے احد ہونے کا ذکر ہے، اللہ رب العالمین کو ایک بیان کیا گیا ہے، اس کا کوئی برابر ساجی نہیں ہے، مجھے اس صورت سے بے حد محبت ہے، اس محبت کی بنا پر میں اس کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بھی شخص قرآن کریم کی سورہ اخلاص کے ساتھ محبت کرے گا یہ سورہ اخلاص اسے جہنم سے نجات دلائے گا، جہنم سے نجات دلائے گا، چونکہ وہ اللہ رب العالمین کی قدرت کو مان رہا ہے، اللہ رب العالمین کی بے نیازی کا ذکر کر رہا ہے، سورہ اخلاص پر مکمل عقیدہ اور ایمان رکھا ہوا ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ بولو اللہ ایک ہے، نظریہ بنا اللہ ایک ہے، تو جتنے لوگ اس میں شک کرتے ہیں سب کا اس نے رد کر دیا، بت پوجنے والوں کا بھی رد ہو گیا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنے والوں کا بھی رد ہو گیا، عزیر علیہ السلام کو اللہ کے بیٹا کہنے والوں کا بھی رد ہو گیا، دہریوں کا بھی رد ہو گیا۔ دہریہ کہتے ہیں کہ کوئی خالق نہیں ہے، خود بخود چیزیں تخلیق ہو جاتی ہیں، تو اس میں اس کی وضاحت موجود ہے کہ اللہ رب العالمین اللہ الصمد ہے، اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ ہے، خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، جو چاہے تخلیق فرما دے، جس چیز سے چاہے اللہ رب العالمین اس کو روک دے۔ اللہ رب العالمین کے جو برگزیدہ بندے ہیں یہ سبب ہیں، یہ کیا ہے؟ رزق اللہ رب العالمین دیتا ہے، لیکن سبب محنت مزدوری مشقت ہے۔ اگر کوئی کہہ دے کہ مجھے تو اللہ نے رزق نہیں دیا، میں نے صبح سے شام تک کام کیا ہے، کام کی مجھے پیسے ملے ہیں، اللہ کا مجھ پہ کیا احسان ہے، تو وہ ایسا کہنے والا اس کا اسلام میں کیا حصہ ہے؟ کچھ بھی نہیں۔
اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میرے ابا جان نے میرے لیے اتنا بینک بیلنس چھوڑ کے چلا گیا تھا، میں وہی کھا رہا ہوں، مجھے اللہ نے تھوڑی رزق دیا ہے، وہ بھی اسلام کے دائرہ کار سے خارج ہے۔ بعض دنیا پرست بدمست انسان اس طرح کے جملے بولتے ہوئے سنائی دیتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، وہ ساری چیزیں جو ہیں اسباب کے ذریعے سے ہیں، مسبب خدا کی ذات ہے، سبب بنانے والی اللہ کی ذات ہے۔ رب ذوالجلال نے سبب بنایا، باپ کو جمع کیا، اس نے خزانہ کھا تو رہا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین تیرے باپ کو خزانہ جمع کرنے کا سبب نہ بناتا تو کنگال ہوتا۔ اللہ رب العالمین تجھے عقل، شعور، فہم عطا نہ فرماتا تو کنگال ہو جاتا۔ رب ذوالجلال تیرے لیے رزق کے دروازے بند کرتا تو کنگال ہو جاتا۔ کہ رزق دینے والی ذات خدا کی ہے، اللہ ہی رازق ہے۔ اور یہ عقیدہ رکھنے والا کبھی بھی اللہ رب العالمین کے متعلق شکوک و شبہات میں نہیں پڑے گا، شکوک و شبہات میں نہیں پڑے گا۔ رب ذوالجلال ہر مخلوق کو رزق عطا فرما دیتا ہے، چونکہ اللہ رب العالمین کی ذات بے نیاز ہے، محتاج نہیں ہے۔ خدا کی ذات بے نیاز ہے، محتاج نہیں ہے۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کسی کی کوئی زبردستی نہیں ہے۔ یہ نظریے ایسے واضح عقیدے ہیں جس کا انکار جو ہے کوئی مسلمان کر ہی نہیں سکتا۔ اور بعض لوگ مسلمان سنی صحیح العقیدہ لوگوں کے عقائد میں اس طرح کے شکوک اور شبہات پیدا کر دیتے ہیں کہ اہل سنت نے یہ کہہ دیا تو یہ خدا رب ذوالجلال کے وصف میں فرق آیا۔ وہ نہ عقیدہ اہل سنت کو سمجھ بیٹھے ہیں، نہ رب ذوالجلال کی صفات کے وہ عارف ہیں۔ وہاں بھی جاہل ہیں، یہاں بھی جاہل ہیں۔ وہ جاہلانہ گفتگو کر کے لوگوں کو مبتلا کرتے ہیں۔ مثلا کوئی کہہ دے کہ میں فلاں ڈاکٹر کے پاس گیا اور میں ٹھیک ہو گیا، تو کیا کہو گے؟ اس کا یہی عقیدہ ہے کہ مجھے شفا ڈاکٹر نے دیا۔ کوئی کہے کہ میں نے فلاں حکیم کی دوائی لے لی، بس الحمدللہ اب میں بہتر ہوں، تو کیا نظریہ رکھو گے کہ اس کا عقیدہ یہی ہے کہ اس نے حکیم کو شافی بنا دیا؟ نہیں، ڈاکٹر بھی سبب ہے، حکیم بھی سبب ہے، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ رب نہ چاہتا تو ایک ڈاکٹر کیا ہزاروں ڈاکٹر علاج کرتے، تندرستی نہ ملتی، ہزاروں حکیم آپ کو بہترین قسم کے نسخے عطا فرما دیتے، وہ آپ کو اسے شفا نہیں دیتا۔ اور اس کی حکمت آمیز جملے اللہ کے برگزیدہ بندوں کے اقوال میں، ان کی سیرت سوانح میں موجود ہے۔ آخری بات کرتا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے لیے تصوف کے کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں ایک مرتبہ تکلیف ہوئی، اللہ رب العالمین نے وہی ارشاد فرمایا کہ میرے پیارے فلاں جڑی بوٹی کے 2-4 پتے کھا لے، ٹھیک ہو جاؤ گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ پتے کھا لیے، پیٹ کا درد ختم ہو گیا۔ چند دنوں کے بعد دوبارہ پیٹ میں درد ہوا، تو آپ نے یہی سمجھا کہ میں نے اسی میں سے کچھ کھایا تھا، میرے پیٹ کے درد دفع ہو گیا، آج پھر کھا لیتا ہوں۔ پھر جا کے اس نے کھا لیا، درد میں فرق نہیں آیا۔ اللہ کے نبی نے بارگاہ رب ذوالجلال میں عرض کیا، الہ العالمین یہی درد ہے، یہی دوائی، شفا نہیں ہے، درد بھی یہی ہے، دوائی بھی یہی ہے، لیکن افاقہ نہیں ہے، فائدہ نہیں ہے، شفا نہیں ہے۔ رب نے فرمایا پہلے تو نے وہ پتے کھائے تھے میرے اذن سے، شفا تو میرے اذن میں ہے۔ پہلے تو نے جو پتے کھائے تھے وہ میرے اذن سے کھائے تھے، میرے حکم سے کھائے تھے، شفا تو میرے اذن میں ہے۔ میں جس دوائی کو اذن دیتا ہوں وہ تمہارے لیے سبب شفا بنتا ہے، اگر میں اذن نہیں دیتا وہ کچھ بھی نہیں، کسی کام کا بھی نہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہی اللہ الصمد کا ذکر ہے کہ رب ذوالجلال نے یہاں بیان کر دیا، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کرسمس ڈے منانے والے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اس وجہ سے یہ عقیدہ کفریہ ہے۔ کفریہ عقیدہ رکھنے والوں کو کفریہ کاموں پر جشن منانے پر مسلمان کو ضائب نہیں دیتا کہ ان کو مبارکباد دے۔ لڑنا جھگڑنا میں نہیں کہتا، ہمیں نہ لڑنے کا حکم ہے نہ ان سے جھگڑنے کا حکم ہے، ان کا مذہب ہے وہ کرتے رہیں، لیکن ان کے مذہب میں کسی قسم کی شراکت ہماری طرف سے نہیں ہونی چاہیے۔ تحفہ دینے کی صورت میں، ہار پہنانے کی صورت میں، مبارکباد دینے کی صورت میں، کسی قسم کے شاباشی دینے کی صورت میں ہمیں نہیں چاہیے، چونکہ وہ ان کا مذہب ہے۔ سیاسی حوالے سے بھی، دنیاوی حوالے سے بھی کسی صورت وہ جائز نہیں ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے میں نے سورہ اخلاص اور اس کا ترجمہ منتخب کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ عمل